آپ عمرہ ادا کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کو ویزا مہنگا مل رہا ہے، آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو رہی ہیں، ہوٹل ریٹس بڑھ گئے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے اور آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سلطان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عمرہ میں آسانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ویزا کیوں مہنگے ہوتے ہیں، کن دنوں عمرہ کرنا چاہیے، کن دنوں عمرے میں آسانیاں ہوتی ہیں، کن دنوں عمرے میں رش ہوتا ہے، اور سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کی میں انہوں نے کیا اعلان کیا کہ وہاں انٹری کی تاریخ کون سی ہے، ویزا لگنے کی آخری تاریخ کون سی ہے، وہاں سے ایگزٹ کی تاریخ کون سی ہے۔ عمرہ ویزا سب سے پہلے بات کریں گے، عمرہ ویزا کیوں مہنگے ہوتے ہیں۔ عمرہ ویزا اس لیے مہنگے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ کوٹا سسٹم لگا دیتے ہیں۔ کوٹا سسٹم لگنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹور آپریٹر ہیں وہ تو اپنا کام نکال لیتے ہیں، پھر وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ ویزا کا ریٹ نہیں بڑھاتی، ریٹ بڑھتا ہے تو ان ٹور آپریٹر کی وجہ سے بڑھتا ہے کہ جب کوٹا لگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ویزے ان کے اگر مثال کے طور پہ عام ان کو 2000 ویزا مل رہے ہیں تو پھر ان کو 1000 ویزا ملنا شروع ہو جاتا ہے یا 1500 ویزا ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو 1500 ویزا کو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2500 بندے نے اپلائی کر لیا، 3000 بندے نے کو اپلائی کر لیا، تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں جی ویزا تو مہنگا مل رہا ہے، پھر وہ اس پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ اس کا اب آپ کو ویزا ریٹ مہنگا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودی گورنمنٹ نے ویزا مہنگا کر دیا، نہیں، انہوں نے ایک دفعہ جو ریٹ نکال دینا ہے پورا سال وہی ریٹ رہنا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی، بہت کم ہوتا ہے اس میں رد و بدل کریں، وہ بہتری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور وہ اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ادھر سے کوٹا سسٹم لاگو ہو گیا، ادھر سے ویزا مہنگا ہو گیا۔ جب کوٹا سسٹم نہیں ہوتا تو پھر ویزا آپ کو نارمل روٹین میں اسی کا ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عمرے کا پلان، جو دوسرا ہمارا ہے بات کہ عمرہ کب کیا جائے، عمرہ آپ پلان کریں کہ ان دنوں کریں جن دنوں آپ کو پتا ہو کہ کوٹا سسٹم نہیں لگے گا، ویزا کھلا مل رہا ہے، ہوٹل بھی سستے ہیں، کھانا پینا بھی سستا ہے، ٹرانسپورٹ بھی سستی ہے، ایئر لائن بھی ٹکٹ سستی ہے۔ اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ اور وہ مہینے وہ ہیں گرمی کے مہینے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، بس۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے وہاں سے ویزے مہنگے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز، ٹرانسپورٹ مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہوٹل مہنگے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے نا اس موقع سے، کون چھوڑتا ہے؟ جو جس چیز کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور چیز کو مہنگی کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان مہینوں میں عمرہ کا ویزا کریں۔ اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ 19 مارچ یا 18 مارچ یا 19 مارچ کو ویزا اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہوگی، اس کے بعد سے ویزا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس سے آگے چلے جائیں تو پھر 3 اپریل کو سعودی عرب میں انٹری کی ڈیٹ انہوں نے مقرر کر دی ہے، اس کے بعد پھر انٹری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 18 یا 19 اپریل تک انہوں نے اس کی آخری تاریخ رکھی ہے وہاں سے ایگزٹ ہونے کی۔ وہاں سے جو ایگزٹ ہوگا اس کے بعد پھر وہاں بندہ کوئی نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، ہوٹلوں کی صفائی، ہر چیز انہوں نے کلیئر کرنی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تو ان دنوں تک ویزا ویسے بھی نہیں لگتا، پھر حج کے جو ہے وہ پروگرام شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ساری تیاریاں انہوں نے مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہترین حال تو یہی ہے کہ آپ اپنا عمرہ پلان پہلے کر لیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں جانے کے جو خواہش مند لوگ ہیں، حال ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں نے جا کے وہاں پہ گزارنا ہے، یا عید الفطر سے پہلے پہلے وہاں سے واپس آنا ہے، یا عید کر کے وہاں سے واپس آنا ہے، تو اسے گزارش ہے کہ اگر تو آپ کے پاس فنڈ لامحدود ہے تو پھر تو آپ جائیں، بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ کر لیں گے۔ ورنہ جو تھوڑے پیسوں والے ہیں پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہوٹل بھی ان کو دور ملتے ہیں، رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا ٹائم بھی آنے جانے میں بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، جتنا دور ہوٹل ہوگا اتنا ٹائم آپ کا ضائع ہوگا، کیونکہ وہاں سے آنا ہے، وہاں سے واپس جانا ہے۔ تو پھر ایک ہی حال ہے اس کا، یہی ہے کہ آپ صبح آئیں، پھر ایک مرتبہ عشاء پڑھ کے واپس جائیں، پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا تہجد پڑھنے کے لیے، فجر پڑھنے کے لیے۔ تو ایک وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کی بس پریکٹس ہی چل رہی ہوتی ہے آنے جانے کی۔ اگر دور ہوگا تو پھر بہت مشکلات ہوں گی، یا تو پھر ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا جائے، پھر آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہترین حال یہی ہے کہ آپ
ان دنوں ویزا عمرہ کر لیں، کیونکہ ان دنوں عمرہ کرنے سے گرمی تو ہوگی لیکن آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، ہر چیز سستی ہوگی، ہوٹل بھی قریب ہوگا، کھانا پینا، ٹرانسپورٹ، ایئر ٹکٹ، ویزا، ہر چیز آپ کو اچھے ریٹ پہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ ابھی تک جگاڑ، جس سے لفظ ایک ایجاد ہوا ہے، جگاڑ لگا لیا، جگاڑو سسٹم لگانے سے ادھر بھی بعض لوگ نہیں آتے، ادھر کے بھی لوگ بعض نہیں آتے۔ جب یہ ویزے تو نکلوا لیتے ہیں، پھر جب ان کو چلتا پتہ تو پھر وہ ویزا اچانک بند کر دیتے ہیں۔ اچانک ویزا بند کرنے کا ہی نقصان ہوتا ہے کہ جنہوں نے ٹکٹ بہت زیادہ بلک میں اٹھائے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہوتے ہیں نان ریفنڈیبل ہوتے ہیں اور وہ ٹکٹ ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جگاڑو سسٹم نہ لگائیں، آپ کی مہربانی دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ چند ایک پیسوں کے لیے اپنا کام تو چلا لیتی ہیں لیکن بے شمار لوگ اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری فیملی کو آپ نے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔